الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے پاس جو ایک نیا موضوع ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے باب الحیض۔ باب الحیض، اور اس باب الحیض کے اندر عنوان یہ دیں گے ہم، اس کے بعد اس کے اندر ہم استحاضہ کے مسائل، نفاس کے مسائل اور حیض کے مسائل جتنے بھی ہیں، آج انشاءاللہ ہمارے جو لیکچرز ہیں ان میں ہم جیسے ہم نے قضائے حاجت کے آداب پڑھے تھے اس انداز سے یہ سارے مسائل پڑھیں گے، استحاضہ کے، حیض کے، نفاس کے۔ اس کے بعد اگلے جو ہمارے اگلے ویک ہمارے جو لیکچر ہوں گے نا انشاءاللہ، اس میں جو اس سے متعلق احادیث ہیں ان کو انشاءاللہ ہم مختصر وقت میں سرسری سا جو ہے وہ پڑھیں گے، لیکن اس کے اہم مسائل ہیں، تعریفات ہیں، ڈیفینیشنز ہیں، فقہی مسائل ہیں اور احکام ہیں نمازوں کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، ہر ایک کے الگ الگ۔ تو انشاءاللہ آج ہم ان کو اس انداز میں باقاعدہ مسائل کو پڑھیں گے، اور مسائل پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اگلے جو ہمارے لیکچر ہوں گے ان میں اس سے جتنی احادیث ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان میں ہم ساری احادیث سے جلدی سے جو ہے وہ سرسری سا گزر جائیں تاکہ یہ ہمارا باب جلدی ختم ہو جائے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کہ اس کو ہم صرف یہ اس ویک اور اگلے ویک میں ہم دونوں میں انشاءاللہ آج اور اگلے لیکچرز میں اس کو مکمل کر دیں، چونکہ اس کے بارے میں حدیث کافی ساری ہیں، تو اگر ان کو الگ الگ اس انداز میں ہم پڑھیں تو مشکل ہے کہ ہم ان کو کمپلیٹ کر سکیں۔ تو اس وجہ سے ہم پہلے اس کے احکام اور مسائل آج پڑھ لیتے ہیں سارے، اس کے بعد انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں ہم اس کے جتنی احادیث ہیں ان کو سرسری سا جلدی سے پڑھ لیں گے۔ کچھ حدیث ویسے ہماری یہاں ان کے اندر بھی آ جائیں گی تو وہ میں بتا دوں گا کہ یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ چلیے خیر، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس کا پہلا حصہ ہے حیض اور استحاضہ اور نفاس کے مسائل کا۔ دوسرے حصے کے اندر ہم الگ نفاس کی تعریف اور نفاس کے احکام اور حیض اور استحاضہ اور نفاس تینوں کے احکام کچھ مشترکہ ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم اس کی ڈیفینیشن کی ہم بات کرتے ہیں، اور اس قبل اس کے کہ ہم اس کی ڈیفینیشن اور اس کی جو ہے وہ تفصیل کے اندر جائیں، ایک بات اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ محدثین کے ہاں، علماء کے ہاں سب سے مشکل ترین باب جو ہے وہ حیض کا ہے۔ سب سے مشکل ترین باب جو ہے وہ حیض کا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر شریعت نے موٹے موٹے قاعدے تو بتا دیے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جو لوگوں کی ثوابدید پہ چھوڑے ہیں، مطلب کہ یہ ان کے عرف پہ چھوڑے ہیں، خاندانوں کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، قبیلوں کے اعتبار سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرد ہیں، یہ مسئلہ عورتوں سے متعلق ہے، اس وجہ سے جو شریعت نے قاعدے بتا دیے ہیں مرد ان کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن جو شریعت نے چیزیں نہیں بتائی، شریعت خاموش ہے، ان کے بارے میں پھر آپ دیکھیں گے کہ فقہاء نے اتنا لمبا چوڑا اختلاف کیا، اتنا لمبا چوڑا اختلاف کیا کہ جی اس کی مدت، حیض کی مدت، مینسز کی مدت، اس کی عمر کتنی ہے، کس عمر میں شروع ہوتا ہے، کس عمر میں جا کے ختم ہو جاتا ہے، کتنے دن زیادہ سے زیادہ مدت ہے، کتنے دن کم از کم مدت ہے۔ مطلب یہ مسائل ہیں جن کے اندر فقہاء نے اختلاف کیا، اور اتنا لمبا چوڑا اختلاف کیا کہ آپ پڑھ کر حیران ہو جائیں۔ کسی نے کہا جی 15 سال کی مدت کے اندر مینسز آتے ہیں، کسی نے کہا 13 سال کی مدت کے اندر، کسی نے کہا 12 سال کے اندر، مختلف اقوال آپ کو ملیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اختلاف کرنے والے اپنے ایک اندازے، موٹے موٹا اندازہ لگاتے ہیں، جبکہ یہ چیز ایسی ہے کہ جو خاندانوں کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے مختلف ہے۔ ہم اس ایک قاعدہ جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے کہ 15 سال کی عمر کے اندر ہی مثلا کسی بچی کو یہ مطلب بالغ ہوگی، یا 13 سال کی عمر کے اندر ہوگی۔ اس سے پہلے بھی عرب کے اندر مطلب 9 سال کی عمر کے اندر، 10 سال کی عمر کے اندر، 8 سال کی عمر کے اندر بھی واقعات موجود ہیں، بعض بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے شریعت خاموش ہے، شریعت نے نہیں بتایا کہ اس سال یا اس عمر کے اندر جا کے بچی بالغ ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ اگر ہم اختتام کی بات کریں کہ عورت کب جو ہے وہ مایوس ہو جاتی ہے، مطلب یہ کہ کب عورت، آپ کو جانتے ہیں کہ مینسز علامت ہے عورت کے بچہ جننے کی قابلیت ہے کہ نہیں، اور اگر یہ ختم ہو جائے تو کہتے ہیں جی وہ بچہ جننے کے قابل نہیں۔ اب یہ مدت آخری کتنی ہے؟ 60 سال ہے، 60 ہے، 70 ہے، 75 ہے، 65 ہے، 68 ہے، کتنی ہے؟ کوئی حتمی چیز نہیں بتائی جائے۔ اس وجہ سے شریعت بہت حکیم ہے، شریعت بہت حکیم ہے، اور شریعت نے ہمیں اس بارے میں پابند نہیں کیا کہ اتنی مدت ہی ہونی چاہیے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ کتنی مدت ہے حیض کی، کم از کم کتنی ہے؟
کوئی شریعت نے آزاد، ہر عورت کا اس کے حساب سے ہے، لیکن موٹے موٹے قاعدے بتا دیے کہ اگر خون کا رنگ یہ ہوگا تو پھر حیض کا خون ہوگا، اگر خون کا رنگ یہ نہیں ہوگا تو کیسے فرق کرے گی، اور اگر وہ اس کی عادت نہیں ہے، پہلی دفعہ ہے تو کیا اعتبار کرے گی، کس کا اعتبار کرے گی، مطلب یہ ساری چیزیں ڈیٹیل شریعت نے بتا دی ہے، لیکن آگے جو مسئلے ہیں کب ہوگا کیسے ہوگا شریعت نے لوگوں کی ثوابدید پہ چھوڑ دیا، عرف پہ اس کو چھوڑ دیا. تو اس وجہ سے اس مسئلے کے اندر جو ہے وہ فقہا نے اس کو بہت مشکل سمجھا، بلکہ ہمارے ایک استاد تھے شیخ عبد المحسن عباد حافظ اللہ تعالیٰ، جن کو محدث مدینہ کا لقب دیا جاتا ہے، وہ میں ان کے درس میں بیٹھتا رہا تقریباً 4-5 سال الحمدللہ وہاں ان کے درس میں بیٹھا ہوں. 4-5 سال کے اندر جو میں نے نوٹ کیا کہ جب شیخ کے پاس حیض کے بارے میں یا طلاق کے بارے میں کوئی مسئلہ آتا تھا، وہ کہتے میں اس کے بارے فتویٰ نہیں دوں گا، وہ کہتے تھے میں اس کے بارے میں فتویٰ نہیں دوں گا، اس طرح کا فتویٰ میں نہیں دیتا، آپ کسی اور سے جا کے لیں. تو وہ فتویٰ ہی نہیں دیتے تھے. کوئی سوال ہوتا وہ کہتے حیض کے بارے میں سوال کا جواب نہیں دوں گا. البتہ جب احادیث پڑھتے تھے تو احادیث کے اندر مطلب وہ مختصر سی شرح کر کے آگے چلے جاتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ زیادہ عورتوں سے متعلق ہے اور عورتیں اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتی ہیں، لیکن ہم تو موٹے موٹے قاعدے اور اصول بتائیں گے، باقی جو چیزیں ہر ایک عورت اس کے خاندان اور ماحول اور یہ ساری چیزیں اس سے متعلق. یہ میں نے وضاحت کیوں کر دی ہے کیونکہ کوئی یہ نہ کہے جی ہم اس مسئلے کی تفصیل کیوں نہیں پڑھ رہے، ہم اس مسئلے میں پہلے کی طرح اختلاف کیوں نہیں پڑھ رہے. ہم اختلاف پڑھیں گے لیکن بعض مسائل میں، ہم سب کے اندر نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ لوگوں کی ثوابدید پہ ہے، جیسے کہ آگے انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کروں گا. تو سب سے پہلے تو حیض کی ڈیفینیشن کریں گے، پھر ہم آگے نفاس کی کریں گے اور ساری چیزوں کی. لیکن یہاں اس وقت حیض کی لغوی شرعی تعریف، لغوی اعتبار سے حیض جو ہے یہ حاضا یحیض سے مصدر ہے. اس کا معنی ہے کسی چیز کا بہنا یا جاری ہو جانا، کسی چیز کا بہنا تو جاری ہو جانا. کیونکہ جب یہ خاص ایام آتے ہیں تو خون جو ہے وہ غالباً مسلسل تسلسل کے ساتھ جاری رہتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ حیض کا نام دیا گیا. شرعی اعتبار سے حیض اس خون پر بولا جاتا ہے جو عورت کے بلوغت کو پہنچنے کے بعد اس کے رحم سے علاوہ کسی بیماری، زخم، ولادت یا گرنے کے مخصوص ایام میں خارج ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیماری کا خون ہے تو مینسز کا خون نہیں شمار ہوگا، اگر کسی اندر زخم کی وجہ سے خون ہے، یہ عورت پہچان جاتی ہے کہ یہ زخم کا خون ہے یا مینسز کا خون ہے، تو یہ مینسز نہیں کہلائے گا. اس طرح اگر ولادت کا خون ہوگا، جب بچہ جنم لیتی ہے عورت اس وقت خون اگر نکلتا ہے تو یہ نفاس کا خون ہوگا، یہ جو ہے وہ حیض کا خون نہیں ہوگا. یا گرنے کی وجہ سے اگر عورت کے رحم سے خون نکلتا ہے تو یہ جو ہے وہ اس کو ہم حیض کا خون شمار نہیں کریں گے، اس کو کوئی اور نام دیا جائے گا، اس کے احکامات اور ہوں گے. اچھا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حیض کا خون حکمت الہی سے عورت کے رحم میں موجود بچے کی خوراک بنتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ قادر اور حلیم اور قدیر ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ ان چیزوں کو بہتر جانتا ہے کہ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو مینسز رک جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت کاملہ ہے. لیکن ایک بندہ کہہ رہی مینسز کا خون تو نجس ہے تو بچے کی اس کو خوراک کیوں بنایا جاتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو کنورٹ کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا تحلیل، وہ تحلیل ہوتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ نجس چیز کی جب تحلیل ہو جاتی ہے نا تو وہ تحلیل ہونے کے بعد اگر اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے تو پاک ہو جاتی ہے. جیسے مثلا میں نے مثال دی تھی آپ کو گدھے کی لید ہے نا، اب گدھے کی لید اگر باہر مٹی میں پڑی رہے، صحرا کے اندر پڑی رہے، بڑی بڑی مٹی بن جائے تو مٹی کے حکم میں، اس طرح شراب کی جب تحلیل کر لی جاتی ہے تو وہ کسی اور حکم میں چلی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو تحلیل کرتا ہے، اس کی تحلیل کرنے کے بعد وہ بچے کی خوراک، اور پھر منہ کی جانب نہیں جاتی، منہ کی جانب سے جائے تو پھر وہ قضائے حاجت کا محتاج ہے، اور قضائے حاجت کہاں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کو انتڑیوں میں اس کسی ذریعے اس کی خوراک بناتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ کی وجہ سے یہ جو ہے وہ بچے کی خوراک بنتا ہے. اس وجہ سے غالباً عورت کو حالت حمل میں حیض نہیں آتا، کیونکہ یہ حکم الہی ناف کے راستے سے ہوتا ہوا بچے کی انتڑیوں میں پھیل جاتا ہے تاکہ وہ اس کی نشو و نما پا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عمر میں بچہ ماں کے پیٹ میں کھا پی نہیں سکتا، کیونکہ اگر وہ کھاتا ہے پیتا ہے اسے خارج کرنے کی حاجت ہوگی، اور وہ کہاں کرے گا؟ جیسے مردوں میں بلوغت کی علامت احتلام ہے، ویسے عورتوں میں بلوغت کی علامت حیض ہے، اور یہ عورتوں کی فطرت میں سے ہے. جیسا کہ رسول کریم علیہ، اس وجہ سے ایک عورت کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر یہ کس کا مطلب کہ ازمائش ہے یا ہم پتہ نہیں کیوں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائش ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے موقع پر، عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین اللہ کے نبی کے پاس اگر رونے لگ گئی، کہتی اللہ کے رسول ساری عورتیں حج کر رہی ہیں اور میں بیٹھی ہوئی ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ پریشان کیوں ہوتی ہو؟ ان ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم
اللہ نے یہ حکم جو ہے وہ آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، آپ کو راضی ہونا چاہیے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ بھی کرو جو سارے کام کر رہی ہیں عورتیں حج کے اندر، تم بھی کرو، بس بیت اللہ کا طواف مؤخر کر دو، بیت اللہ کا طواف مؤخر کر دو، باقی سارے کام کرو تم، مینا بھی جاؤ، مزدلفہ بھی جاؤ، عرفات بھی جاؤ اور صحیح بھی کر لو، سارے کام کرو، صرف بیت اللہ کا طواف نہ کرو، آخر میں جا کے کر لینا، چونکہ طواف جو ہے اس کے لیے طہارت شرط ہے، جبکہ باقی چیزوں کے لیے طہارت شرط نہیں۔ تو یہ مسئلہ انشاءاللہ، بلکہ یہ مسئلہ ہم طہارت آئے گا، ابھی مسئلہ انشاءاللہ یہ آئے گا، ویسے ہم پہلے وضو کے اندر پڑھ بھی چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ مزید آگے آئے گا، مساجد کے باب کے اندر بھی، نماز کے باب کے اندر بھی انشاءاللہ آئے گا۔ تو بہرحال تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ھذا امر كتبه الله علی بنات آدم، کہ اللہ نے اس کو آدم کی بیٹیوں پر لکھ دیا، پریشان کیوں ہوتی ہو، صبر کرو اور انشاءاللہ اجر ملے گا اس کا۔ تو فقہا کے ہاں یہ مشکل ترین ابواب ہیں، جیسے میں نے کہا ابواب میں سے یہ مشکل ترین باب ہے، اور یہ خاندانوں علاقوں کے اعتبار سے مختلف ہے، اس وجہ سے اس کے اندر کوئی خاص اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہیں کی جا سکتی۔ حیض کے خون کا رنگ کیا ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ ہمارے پاس اس موضوع میں وہ یہ ہے کہ حیض کے خون کا رنگ کیا ہے۔ تو حیض کے خون کا رنگ غالباً گاڑھا، سیاہ اور بدبودار ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے ان فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا انہا کانت تستحاض، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا انہیں استحاضہ کی بیماری تھی۔ تو استحاضہ کا معنی استحاضہ، یہاں ذرا توجہ کے ساتھ میرے ساتھ رہیے گا، ایک ہے استحاضہ اور ایک ہے حیض۔ استحاضہ کے اندر سین تا آتا ہے، اور استحاضہ ایک الگ بیماری ہے جو کہ بعض خاندانوں کے اندر ہوتی ہے، جو کہ بعض خاندانوں کے اندر ہوتی ہے، یہ تمام خواتین کے اندر نہیں، جبکہ حیض جو ہے یہ تو عورت کی بلوغت کی علامت ہے، اور یہ تقریباً غالباً عورتوں کے اندر ہے۔ لیکن استحاضہ کی بیماری جو ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس کے اندر عورت کے رحم سے خون مسلسل جاری رہتا ہے، وہ خاص ایام نہیں ہوتے بلکہ مسلسل جاری رہتا ہے، اور یہ جو ہے وہ ایک رگ پھٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ خون عام نارمل خون کی طرح ہوتا ہے، جبکہ حیض کا خون جیسے ہم پڑھ چکے ہیں حدیث کے اندر باقاعدہ اس کے بارے میں وضاحت آئے گی، آگے بھی آئے گی، اور اس کے بارے میں حدیث مسائل ہم پڑھیں گے۔ تو یہ مخصوص ایام میں ہوتا ہے، اور اس کا رنگ اور اس کا مادہ مختلف ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم دونوں کو ملا نہیں سکتے، اور دونوں کے احکامات بھی مختلف ہیں۔ لیکن اگر عورت اس کو استحاضہ کی بیماری ہے، مسلسل خون جاری رہتا ہے، اور خصوصاً بعض عورتوں کو اپریٹ کی وجہ سے، مثلا بچے کی ولادت کی وجہ سے ہوتا ہے، تو اب یہ کیا ہوگا مسئلہ، یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ اس صورت میں کیا کریں۔ تو بہرحال حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش اور یہ ساری بہنوں کو یہ مسئلہ تھا، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش اور اس کے علاوہ ان کی دیگر بہنیں تھیں، یہ ان کو مسئلہ تھا، تو یعنی یہ بیماری ان کے اندر تھی۔ تو کہتے ہیں کہ انہیں استحاضہ کی بیماری تھی، فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے انہیں کہا اذا کان دم الحیضۃ فانها دم اسود یرا، اللہ کے نبی نے ایک موٹا سا قاعدہ بتا دیا کہ حیض کے خون کا رنگ یہ ہے، جب تمہیں یہ خون کا رنگ آئے، حالانکہ اس کو تو مسلسل خون آتا رہتا ہے نا پورا مہینہ ہی، جو استحاضہ کی بیماری میں ہوتی ہے مستحاضہ عورت، لیکن اللہ کے نبی نے موٹا قاعدہ بتا دیا کہ جب تیرے خون کا رنگ اس طرح کا ہوگا، سیاہ رنگ کا، اس وقت نماز سے رک جا، اتنے دن جتنے دن خون کا رنگ وہ ہے رک جاؤ نماز سے، اور جب یہ چلا جائے اس وقت تم جو ہے وہ پاک ہو کر نماز پڑھ لو، اور وہ طریقہ آگے آئے گا انشاءاللہ، مزید احادیث اس بارے میں آئیں گی۔ تو فرمایا کہ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، یہ سیاہ خون ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، جب یہ خون آ جائے، فَامْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، تو نماز سے رک جاؤ، یعنی جب حیض کے خون کا رنگ ہو تو رک جاؤ، فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، جب بدل جائے، یعنی رنگ بدل جائے، چینج ہو جائے، فَتَوَضَّئِ وَصَلِّ، تو وضو کر اور نماز پڑھ، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ، یہ تو ایک رگ پھٹنے کا خون ہے، اور یہ حدیث جو ہے سنن ابی داؤد اور نسائی وغیرہ میں ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، اور یہ حدیث جو ہے سنن ابی داؤد نسائی میں ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے، اور یہی اصل ہے، لیکن بسا اوقات حیض کا خون زرد یا زردی مائل اور کبھی خاکی یا سیاہی مائل بھی ہوتا ہے، جو غالباً حیض کے شروع یا آخر میں رحم سے خارج ہوتا ہے، اور یہ حدیث آئے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عائشہ کے پاس خواتین جو ہیں وہ ڈبیا میں روئی جو ہے وہ چیک کرنے کے لیے، ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیج دیتی تھی، تو حضرت عائشہ کہتی کہ نہیں ابھی کچھ دن رکے رہو، تو حضرت عائشہ ان کو بتا دیتی تھی کہ اب ختم ہو گیا ایام اور اب تم طہارت حاصل کر لو، تو وہ ڈبیا کے اندر روئی رکھ کے حضرت عائشہ کے پاس بھیجا کرتی تھی، حضرت عائشہ بتا دیتی تھی کہ ٹھیک ہے اب تمہارے ایام ختم ہو چکے ہیں، اب تم جو ہے وہ غسل کر کے پاک ہو سکتی ہو۔ تو بہرحال لیکن غالباً جو ہے وہ وہی جو ہم نے پڑھا ہے، لیکن اس کے علاوہ مختلف بھی ہو سکتا ہے، جیسے آگے اس کی وضاحت انشاءاللہ آئے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے
کہ حیض کے آغاز اور انتہا کی عمر کیا ہے، یعنی عمر کا مطلب یہ ہے کس عمر میں یہ آئے گا اور کس عمر میں جا کے ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس مسئلے میں لمبا چوڑا اختلاف ہے، لیکن راجح یہی ہے کسی اختلاف کا کوئی خاص فائدہ نہیں، کیونکہ یہ چیزیں تمام خواتین میں یکساں نہیں، بلکہ علاقوں، خاندانوں، آب و ہوا کے اعتبار سے مختلف ہے۔ بعض علاقوں میں بچیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، بعض میں 12 سال تک بھی نہیں ہوتی، لہٰذا یہی بات زیادہ درست ہے کہ حیض کے آغاز اور انتہا کی کوئی عمر نہیں ہے، یعنی حیض کے انتہا کی بھی کوئی عمر نہیں، ہو سکتا ہے کوئی 80 کے اندر، 75 کے اندر، 65 کے اندر، تو یہ کوئی خاص اس کے اندر نہیں، یہ تو اس خاندانوں اور اس علاقے کے، اور ہر ایک عورت جو ہے اس کو ہم قاعدے بتا دیں کہ شریعت کی روح میں کہ یہ قاعدے ہیں، باقی وہ خود فیصلہ کر لے گی کہ اب اس نے کس حکم کے اندر مطلب اس کو لینا ہے۔ حیض کی مدت یعنی کم از کم کتنے وقت تک حیض کا خون آئے تو وہ حیض شمار ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ کتنے دنوں تک حیض کا خون آتا رہے تو وہ حیض شمار ہوگا۔ اس میں بھی فقہاء کی مختلف اقوال اور آراء ہیں، بعض نے کہا جی حیض کی مدت کم از کم 1 دن اور 1 رات ہے، زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ اس کی کوئی خاص مدت نہیں، کیونکہ تعین کی کوئی خاص دلیل نہیں، اور اس کی عملی تطبیق بھی ممکن نہیں، اور اس کی عملی طور پہ تطبیق بھی ممکن نہیں، پریکٹیکلی طور پہ بھی اگر ہم 15 دن مطلب مست کر دیتے ہیں کہ 15 دن ہی ہے، تو اگر کسی عورت کو 15 دن سے اوپر آتا رہے تو پھر، اور اگر ہم زیادہ سے زیادہ ہم اگر کم از کم مدت کریں 1 دن اور 1 رات، اور اگر کسی عورت کو 1 دن اور 1 رات نہیں بلکہ اس سے بھی کم آئے لیکن علامات وہی ہوں، سب کچھ ایام بھی خاص ہوں اس کے اور آئے بھی، لیکن پورا 1 دن اور 1 رات نہیں بلکہ 1 دن آئے، تو کیا اس کو ہم کہیں گے مینسز نہیں آیا اس کو؟ نہیں، بلکہ ہم کہیں گے صحیح بات یہ ہے کہ حیض کی نہ کم از کم کوئی زیادہ مدت ہے، اور نہ کم از کم کوئی مدت ہے، اور نہ زیادہ سے زیادہ کوئی مدت ہے، اور وہ یہی ہے کہ راجح یہ کہ اس کی کوئی خاص مدت نہیں، کیونکہ تعین کی کوئی خاص دلیل نہیں، اور اس کی عملی طور پہ جیسے میں نے کہا کہ پریکٹیکلی طور پہ مطلب اس کی تطبیق ہر عورت پر ہر علاقے کے اندر ممکن نہیں، اور یہی موقف علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے، اور یہ انتہائی مضبوط موقف ہے اور درست موقف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی دن خاص کر لیتے ہیں نا کم از کم مدت کے اور زیادہ سے زیادہ مدت کے، ہم اس کو اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی عورت کو 1 دن اور 1 رات سے بھی کم آئے، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ وہ نمازیں پڑھتی رہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں، بلکہ احکامات جو ہیں وہ مختلف ہوں گے، اور ہم سیم اس کو ہر جگہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ آگے ایک مسئلہ ہے جو شاذ ہے، سمجھ لیں آپ کے کبھی شاید ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا حاملہ حائضہ ہو سکتی ہے؟ پریگننسی کے اندر کیا عورت جو ہے وہ اس کو حیض آ سکتا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ حاملہ حائضہ نہیں ہو سکتی، اس کی دلیل قرآن کریم سے ہے، اس کی دلیل قرآن کریم سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن واولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا۔ اور وہ عورتیں جو مایوس ہو جائیں حیض سے، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، عورتوں میں سے، ان ارتبتم اگر تم شک کرو، فعدتهن 3 اشہر تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، واللائی لم یحضن اور اسی طرح وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا، اسی طرح وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا، یعنی جو مطلب ہو سکتا ہے ان کو حیض نہ آیا ہو لیکن نکاح ہو گیا، طلاق ہوگی اس صورت کے اندر، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ اور حمل والیاں أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ان کی مدت کیا ہے؟ وضع حمل ہے، ان کی مدت وضع حمل ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کا معاملہ آسان کر دیتا ہے۔ اچھا، میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھ دی، آیت کا ترجمہ پڑھ دیا، اب آپ یہ بتائیے کہ اس آیت سے کیسے استدلال کیا گیا ہے کہ حیض کی حاملہ کو حیض نہیں آتا؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ وجہ استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حمل والیاں ان کی مدت یعنی ان کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ اگر ایک عورت حاملہ ہے اور اس عورت کو طلاق دے دی گئی، طلاق دینے کے 15 دن کے بعد اگر وہ بچہ جنم لیتی ہے تو اب وہ کیا ہے؟ اب وہ نفاس کے فوراً بعد جا کے نکاح کر سکتی ہے، آگے مطلب وہ نکاح کر سکتی ہے، یا دوران
دوران بھی کر سکتی ہے وہ نکاح. تو بہرحال یہاں مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حاملہ کی جو عدت ہے وہ وضع حمل رکھی ہے. اگر مینسز کا امکان ہوتا تو اللہ وہ ذکر کر دیتا. تو آیت کریمہ میں حاملہ کی عدت کو وضع حمل بتائے گی. اگر اس کا مطلب حیض ہونے کا غالب امکان ہوتا تو اس کو ذکر کر دیا. اس طرح مشاہدے سے یہ پتہ ثابت ہوتا ہے کہ حاملہ کو حیض کا خون نہیں آتا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما تعرف النساء والحمل بانقطاع الدم، عورت کو تو پتہ ہی حمل کا انقطاع دم سے ہوتا ہے. تو عورتوں کے ہاں تو علامت یہ ہوتی تھی قدیم زمانے میں. آج کل تو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ یہ چیزیں موجود ہیں سہولیات، لیکن قدیم زمانے میں تو عورت کو پتہ ہی تب چلتا تھا کہ وہ حاملہ ہے جب اس کو مینسز نہیں آتے تھے. تو امام احمد بن حنبل نے ذکر کیا ہے. چلیے بہرحال حیض سے پاک ہونے کی علامت کیا ہے؟ پانچواں مسئلہ ہمارے آج کے مسائل میں سے. تو حیض سے پاک ہونے یا حیض کے ختم ہونے کی علامت رحم سے سفید رنگ کے مادہ کا خارج ہونا ہے، یعنی سفید رنگ کے سائل یا مادہ کا نکلنا حیض کے منقطع یا ختم ہونے کی دلیل ہے، بشرطے کہ اس کا نکلنا عورت کی عادت میں سے ہو. اگر عورت کی عادت میں سے ہے تو اس کا اعتبار کرے گی، اور اگر عادت نہ ہو، پہلے سے کوئی اس کو معلوم نہ ہو، تو طہر کی علامت رحم کا خشک ہونا ہے. اگر رحم خشک ہو گیا تو سمجھ لے. اصل میں بہت ساری خواتین سوال کرتی ہیں اس طرح کے، کہتی ہیں کہ ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، مطلب ہمیں اب ہم غسل کریں کہ نہ کریں. تو اس صورت میں باقاعدہ جو ہے وہ یہ چیزیں علماء نے بیان کی، اور آگے اس کے بارے میں احادیث بھی آ رہی ہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. آگے ہم اس حدیث کو پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اگر اس کی عادت میں سے نہ ہو، یعنی سائل مادے سفید رنگ کے مادے کا خارج ہونا، تو طہر کی علامت رحم کا خشک ہونا ہے. اور اسے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ عورت روئی کا ٹکڑا لے کر اسے کچھ دیر کے لیے اپنی شرمگاہ میں رکھے، اور وہ اس طرح بغیر خون یا زردی مائل یا سیاہی مائل پانی لگے کچھ خارج ہو تو یہ علامت ہے حیض کے ختم ہونے کی. حضرت عائشہ کی حدیث آ رہی، اور یہ حدیث کے اندر بیان ہوا ہے مسئلہ. یہ فقہاء نے اپنی طرف سے بیان نہیں کیا، سیم اسی طرح حدیث کے اندر بیان ہوا ہے. کچھ تنبیہات ہیں. اگر حیض کسی عورت کی مقررہ مدت سے کم یا زیادہ ہو جائے تو اس میں صحیح بات یہ ہے کہ جب تک وہ حیض کی علامت سے متصف رہے اسے حیض ہی شمار کرے گی. یعنی ایک عورت کو اگر عام اس کے مخصوص ایام سے دن زیادہ ہو گئے لیکن علامت وہی ہے، خون کا رنگ بھی وہی ہے، علامت بھی وہی ہے، تو اس کو حیض ہی شمار کرے گی. اور اگر کم ہو تو بھی اسے یہ شمار کرے گی. اور جو ہی اسے علامت طہر میں سے کوئی علامات جو ہم نے ذکر کی ہیں، جو بھی ہم نے اوپر ذکر کی، دو علامات رحم خشک ہونا یا پھر جو دوسری ہم نے علامت ذکر کی، ان میں سے اگر کوئی نظر آئے تو پاک ہو جائے گی. اس طرح حیض اور طہر کی مقررہ مدت سے تقدیم و تاخیر کے وقت بھی دونوں کی علامات کا اعتبار ہوگا. جو ہم نے علامت ذکر کی ہے، پہلے اگر وہ خشک ہو جاتا ہے، رحم خشک ہو جاتا ہے تو وہ پاک ہو جائے گی، غسل کر لے گی. یا اگر لیٹ تک بھی چلا جاتا ہے تو وہ اس کو دیکھے گی علامت کو. آگے حضرت عائشہ کی حدیث آ رہی ہے انشاءاللہ، امید ہے کہ مسئلہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا. جب عورت حیض کا خون دیکھے گی تو اسے حیض شمار کرے گی. جب اس کے منقطع ہونے کی مذکورہ بالا علامات سفید مادہ یا خشکی دیکھے گی تو طہر شمار کرے گی. امام شافعی کا مذہب اور امام ابن تیمیہ کا بھی یہی اختیار ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے زردی مائل یا سیاہی مائل یا مطلق طری دکھنے کا حکم. اگر یہ چیزیں عورت دیکھتی ہے تو اس کی دو حالتیں. نمبر ایک، عورت اسے حیض کے درمیان میں دیکھے یا اس کو حیض کے آخر میں دیکھے. اس صورت میں اگر وہ حیض کے درمیان دیکھتی ہے تو ایسی صورت میں وہ حیض کے حکم میں ہوگا. اگر درمیان میں دیکھتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ کی حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ درمیان میں اگر دیکھے ان میں سے کوئی رنگ تو حیض ہی شمار کرے گی. لیکن اگر آخر میں دیکھے تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ وہ پاک ہوگی اور اب اس کو غسل کر لینا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان علقمہ ابن ابی علقمہ، علقمہ بن ابی علقمہ اپنی ماں سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی ماں حضرت عائشہ کی آزاد کردہ لونڈی ہیں. علقمہ کی والدہ حضرت عائشہ کی آزاد کردہ لونڈی ہیں. انہا قالت، وہ بیان کرتی ہیں، کان النساء یبعثن الی عائشہ ام المؤمنین بالدرجہ، یا بالدرجہ بعد نے اس کو پڑھا ہے کہ حضرت عائشہ کے پاس عورتیں جو ہیں ایک چھوٹی سی ڈبیا بھیجا کرتی تھی، فیہا قرص، اس میں روئی ہوتی تھی. حضرت عائشہ کے پاس عورتیں ڈبیا بھیجتی، اس کے اندر روئی ہوتی تھی. فیہا صفرۃ من الدم الحیضۃ، اس میں سے حیض کے خون کی زردی ہوتی تھی، زرد رنگ کا خون لگا ہوتا تھا اس کے اندر. یسألنہا عن الصلاۃ، وہ ان سے پوچھا کرتی تھی کہ ہم نماز پڑھنا شروع کر دیں یا ابھی تک رکی رہیں. اور یہ ہم نے مسئلہ پڑھا کہ درمیان میں اگر عورت کے مخصوص ایام کے درمیان میں اگر یہ رنگ نظر آتا ہے تو پھر کیا وہ غسل کرے گی یا ابھی تک نمازیں چھوڑی رکھے گی، نمازیں چھوڑ دے گی. حضرت عائشہ سے جب عورتیں پوچھا کرتی تھی
کہ ہم نماز پڑھیں یا چھوڑ دیں؟ فتقول لہن، عائشہ انہیں کہا کرتی تھی، لا تعجلنا، جلدی نہ کرو، حتی ترین القصۃ البیضاء، حتیٰ کہ سفیدی دیکھ لو، حتیٰ کہ سفید سائل مادہ دیکھ لو، جو بھی میں نے اوپر ذکر کیا تھا کہ باقاعدہ حدیث پہ چیزیں موجود ہیں۔ تو فرماتی تھی لا تعجلنا، جلدی نہ کرو، حتی ترین القصۃ البیضاء، حتیٰ کہ تم سفید سائل مادہ دیکھ لو، ترید بذالک الطہر من الحیضۃ، وہ اصل میں یہ بیان کرنا چاہتی تھی کہ تم اگر سفید مادہ دیکھ لو تو پاک ہو جاؤ گی، لیکن ابھی تک تم حالت حیض میں ہو، لہذا تم ابھی غسل نہ کرو۔ اور یہ حدیث امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری میں کتاب الحیض کے اندر معلق ذکر کیا ہے، لیکن صیغہ جزم کے ساتھ، صیغہ جزم کے ساتھ، اور امام مالک نے اس کو موطا میں موصولاً ذکر کیا متصل، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، موطا امام مالک میں موجود ہے اور صحیح بخاری میں معلق ہے، لیکن صیغہ جزم کے ساتھ میں نے بتایا تھا کہ صحیح بخاری میں جو معلق روایات ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک صیغہ جزم کے ساتھ، ایک صیغہ تمریز کے ساتھ ہے۔ صیغہ جزم کے ساتھ کا مطلب یہ کہ امام بخاری کہتے ہیں قال قتادہ، قال انس، قال فلان، درمیان میں سے سند شروع سے ختم کر دیتے ہیں اور صرف قال فلان کہہ کر، اور اگر وہ کہیں کیلا، رویہ، ذکیرہ، کہا گیا، سنا گیا، دیکھا گیا، یہ مجہول ہے، یہ صیغہ تمریز ہے، اور ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح نہیں جو صیغہ تمریز کے ساتھ ہے، اور جو صیغہ جزم کے ساتھ ہے وہ حدیث صحیح ہے، اور ویسے بھی حدیث یہ متصل موطا امام مالک کے اندر موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ نمبر 2، عورت درجہ بالا حیض کی علامات طہر پاک ہونے کے دنوں میں دیکھے تو اس وقت یہ خون حیض میں شمار نہیں ہوگا، جیسا کہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، کہتی کننا لا نعد القدرۃ والصفرۃ بعد الطہر شیئا، جب ہمارے ایام ختم ہو جاتے تھے تو ہم زرد رنگ کا خون یا خاکی رنگ کا، ہم اس کو کوئی شمار نہیں کرتے تھے، مطلب ہم اس کو مینسس کا خون شمار نہیں کرتی تھی، بلکہ ہم اس کو پاک ہو کر نماز پڑھ لیتی تھی۔ یہاں تک تو حیض کے یعنی جو احادیث کے حوالے سے رنگ اور اس کا حکم اور ایام کے حوالے سے مسئلہ تھا، آگے استحاضہ کے خون کا مسئلہ ہے، پھر نفاس کا آئے گا، اور پھر انشاءاللہ تینوں کے متعلق کچھ احکام جو ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے آخر میں۔ تو استحاضہ جو ہے یہ باب استحاضہ یستحیض سے مصدر ہے، استحاضہ باب استحاضہ یستحیض سے مصدر ہے، اس سے مراد وہ خون ہے جو عورت کی شرمگاہ سے حیض یا نفاس کے خون کے علاوہ مسلسل یا وقفے وقفے سے نکلتا ہے، اور مستحاضہ سے مراد وہ عورت ہے جو اس بیماری میں مبتلا ہو، جس بیماری میں مبتلا اسے مستحاضہ کہتے ہیں۔ اچھا، استحاضہ کے کئی ایک حالات ہیں، استحاضہ کے کئی ایک احوال اور حالات ہیں جن کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ اسے استحاضہ سے قبل حیض کے خاص ایام کا علم ہے یا نہیں۔ اگر تو اسے علم ہے کہ اس کے 5 دن ہیں، 6 دن ہیں اور کون سے ہیں، اور اس کو رنگ کا علم ہے، اس کا حکم اور ہوگا۔ اگر اس کو خاص ایام کا علم نہیں تو پھر اس کیا کرے گی؟ تو مختلف صورتیں ہیں، تقریباً 3 کے قریب صورتیں ہیں، ہمارے کیا الگ الگ حکم پڑیں گے اسے اور اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ استحاضہ کے خون کی طرح ہی اگر کسی عورت کے رحم سے، کسی آپریٹ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے خون بہتا ہے تو وہ بھی اسی کے تابع ہوگا، تو اسے استحاضہ سے قبل حیض کے خاص ایام کا علم ہو تو اس حالت میں وہ ان مخصوص ایام کو ایام حیض شمار کرے گی، اور ان کے علاوہ بقیہ جو مہینے کو استحاضہ میں شمار کرے گی، اور استحاضہ کے اندر نمازیں پڑھے گی جبکہ حیض کے اندر نمازیں نہیں پڑھے گی۔ دوسری حالت یہ کہ اسے حیض کے خاص ایام کا اندازہ تو نہیں، لیکن وہ حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق کرنا جانتی ہے، حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق کرنا جانتی ہے۔ دوسری حالت اسے حیض کے خاص ایام کا اندازہ تو نہیں، لیکن وہ حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق کرنا جانتی ہے، تو اس حالت میں وہ فرق کے اعتبار سے عمل کرے گی۔ یاد رہے کہ حیض کا خون استحاضہ کے خون سے 4 نشانیوں سے پہچانا جاتا ہے جو کہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، اب دونوں میں ڈفرینس اور فرق کیا ہے یہ ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے رنگ میں دونوں میں فرق ہوتا ہے، حیض کے خون کا رنگ سیاہ جبکہ استحاضہ کے خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے عام خون کی طرح، جیسے میں نے پہلے شروع میں ذکر کیا تھا۔ باریکی میں حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے جبکہ استحاضہ کا خون باریک ہوتا ہے۔ بو اسمیل سے حیض کا خون گندا اور بدبودار ہوتا ہے جبکہ استحاضہ کا خون عام نارمل خون کی طرح ہوتا ہے، بدبودار نہیں ہوتا۔ جمنے کے اعتبار سے حیض کا خون جمتا نہیں جبکہ استحاضہ کا خون جم جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں میں عورت فرق کر سکتی ہے، یعنی یہ چیزیں اگر آپ کے سامنے موجود ہے نا تو اس اعتبار سے آپ اگر خون کوئی بیماری کا ہے یا اپریٹ کا ہے یا اور ہے تو اس اعتبار سے فرق کیا جا سکتا ہے۔
تیسری حالت یہ ہے نہ تو اسے حیض کے خاص ایام کا اندازہ ہے، نہ ہی وہ استحاضہ اور حیض کے خون کا فرق کر سکتی ہے، تو اس حالت میں وہ ایسی عورت اکثر عورتوں کی عادت پر عمل کرے گی۔ اکثر جو اس کے خاندان کی عورتیں ہیں نا، اس کی جو قریبی خواتین ہیں، خاندان کی عورتیں ہیں، ان کے اعتبار سے فرق کرے گی، جو کہ 6 یا 7 دن ہیں اور ہر مہینے میں خون کا آغاز ہوتے ہی وہ انہیں شمار کرے گی، اور جب اس کو پتہ چل جائے گا اس وقت اس کو دوبارہ پھر اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، ایک اس کو اندازہ ہو جائے گا۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی عورت کو جو ہے وہ مطلب کہ جب بالغ ہو چکی ہو اس کے بعد کسی عمر میں جا کے استحاضہ کا خون آئے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی جیسے ہم نے پڑھا بعض صحابیات جو ہیں ان کے خاندان کے اندر تھا، مطلب وہ بچپن سے ہی ان کو یہ مطلب بیماری لگ جاتی تھی، تو اگر تو بلوغت سے پہلے ہی اس کو استحاضہ کا خون آ رہا ہے اور پھر اس کو پتہ نہیں چل رہا، تو پھر یہ صورت ہے تیسری، مطلب نہ اس کو خون کی رنگت کا پتہ ہے نہ اس کو عادت کا پتہ ہے، تو اس صورت میں پھر تیسری صورت میں اپنے قریبی عورتوں کو، خاندان کی عورتوں کے دن جتنے بھی ہیں اس کا اعتبار کرے گی، اور اگر عادت ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر مسئلہ ہی نہیں۔ آگے دوسرا حصہ ہمارے پاس ہے حیض، استحاضہ اور نفاس کے کچھ مزید مسائل، اور ان میں احکام ذکر کریں گے اور نفاس کا حکم آئے گا۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ مستحاضہ نماز کے لیے کیا کرے گی، یعنی جس کو مسلسل خون جاری رہتا ہے وہ نماز کے لیے کیا کرے گی۔ گزشتہ تینوں حالات کے مطابق، جو بھی ہم نے تینوں حالات پڑھے ہیں ان کے مطابق، جب اس کی مدت حیض گزر جائے تو اسے چاہیے کہ وہ جو ہے وہ طہارت حاصل کرے اور غسل کرے، پھر شرمگاہ پر کوئی پیڈ یا کپڑا وغیرہ مضبوطی سے باندھ لے، اور ایسا کرنے سے اس کا حکم طہر والا ہی ہوگا، اس کا حکم جو ہے وہ طہر والا ہی ہوگا، یعنی اس کے بعد اس کے لیے نماز، روزہ، طواف کعبہ سمیت ہر وہ کام کرنا جائز ہے جو حیض کے سبب اس کے لیے کرنا جائز نہیں۔ میں جب بھی یہ اس طرح کا موضوع پڑھاتا ہوں نا، میں باقاعدہ تاکید کرتا ہوں کہ حیض اور استحاضہ میں فرق ہے، حیض اور استحاضہ میں فرق ہے، میں بار بار تاکید کرتا ہوں، کیونکہ ایک دو نے مجھے کہا جی آپ حیض کے کہہ رہے ہیں کہ طواف کرے گی اور وہ نماز بھی پڑھے گی، حیض کا نہیں، میں استحاضہ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ بولنے میں بسا اوقات وہ اتنا فرق محسوس نہیں ہوتا، اس وجہ سے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ استحاضہ اور مستحاضہ کے مسائل اور ہیں، حائضہ اور حیض کے مسائل جو ہیں وہ اور مختلف ہیں۔ لیکن استحاضہ کی بیماری کے اندر جب مخصوص ایام گزر جائیں گے تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ خون کو روک لے گی کسی طرح سے اور نماز جاری رکھے گی، کیونکہ یہ خون پھر ناقض وضو نہیں، اور اس وجہ سے علماء نے کہا کہ انسان کے جسم سے خون جو نکلتا ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ جب استحاضہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اجازت دی ہے تو کہ وہ نماز جاری رکھے چاہے خون نکلتا بھی رہے، تو پھر اس طرح اگر خون دوسرا بھی نکلتا ہے تو وہ اس استحاضہ کے مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے کچھ فوائد میں ذکر کرتا ہوں۔ مثلا اگر ایک آدمی کو ہوا مطلب گیس کی بیماری ہے، اگر ایک آدمی کو گیس کی بیماری ہے اور ہوا مسلسل خارج ہوتی رہتی ہے، وہ اگر وضو کرتا بھی ہے تو اس کا وضو باقی نہیں رہتا، تو علماء کرام نے اس مسئلے پر، استحاضہ کے مسئلے پر یا مستحاضہ عورت کے مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ وہ جو ہے وہ ایک دفعہ وضو کر لے جب نماز کا وقت داخل ہو جائے، اور اس وضو کے ساتھ وہ نماز جاری رکھے چاہے اس کی ہوا خارج ہوتی رہے، جس کو بیماری ہے۔ اسی طرح جس آدمی کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں اور پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو، تو اس آدمی کے بارے میں بھی علماء نے یہی کہا کہ اس کو بھی چاہیے جیسے مستحاضہ عورت کو نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایک دفعہ شرمگاہ کو مضبوطی سے باندھ لے اور اس کے بعد وضو کر کے نماز جاری رکھے، چاہے خون نکلتا ہی رہے نماز جاری رکھے۔ اسی طرح اگر کسی کو پیشاب کے قطرات آتے ہیں، اس کو بیماری ہے، تو وہ بھی نماز کے وقت کے اندر وضو کر لے اور نماز کے وقت جب داخل ہو جائے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتا رہے، اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا، چونکہ اس کی بیماری ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کے تکلیف نہیں دیتا کسی جان کو، تو لہٰذا ایک بندے کے لیے یہ تکلیف ما لا یطاق ہے کہ اس بندے کو بیماری ہے، اب اس کے تو قطرات رک ہی نہیں رہے، اب وہ کیا کرے بیچارہ۔ اب ایک بندے کو مثلا گیس کی بیماری ہے اور اس کو عموماً جب عمر سیدھا آدمی ہو جاتا ہے تو اس وقت انسان کا بدن کمزور ہو جاتا ہے، تو اس وقت مطلب مسلسل بعض بزرگ ہوتے ہیں ان کو مطلب ہوا خارج ہوتی رہتی مسلسل،
اب ان کو بندہ کہے کہ تمہارا وضو ہی نہیں پھر ان کو ہم اس طرح کے استحادہ کے حکم میں کر کے ہم کہیں گے ٹھیک ہے جب نماز کا وقت داخل ہو جائے آپ ایک دو آپ وضو کر لیا کرو اور نماز جاری رکھو، انشاءاللہ آپ کی نماز ٹھیک ہے، چونکہ آپ کے بس کی بات نہیں کہ آپ اس کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں، ایک آدمی اس کو کنٹرول ہے ہی نہیں، مطلب وہ 5 منٹ 4 منٹ 5 منٹ بھی نہیں بیچارہ نکال سکتا، تو پھر اس صورت کے اندر ہم کہیں گے وہ اسی طرح جیسے استحادہ کا مسئلہ ہے، مزید انشاءاللہ یہ آگے مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ نماز کی ادائیگی کے لیے مندرجہ ذیل امور میں سے کسی ایک کے کرنے کا اختیار ہے، مستحاضہ عورت کو 3 کاموں میں سے کوئی کام جو ہے ان میں سے کوئی بھی کر سکتی جو ہم ذکر کریں گے۔ نمبر 1، ہر نماز کے لیے وضو کرے اور وضو سے قبل شرمگاہ کو اچھی طرح دھو کر یا پیڑ یا کپڑے وغیرہ سے مضبوطی سے باندھ لے، اور یہ حدیث میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، قالت فرماتی ہیں، قالت فاطمہ تو بنت ابی حبیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کو کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی لا اطہر، یعنی میرا تو خون رکتا ہی نہیں، میں کیا کروں، کیونکہ ان کو مسلسل استحاضہ کی بیماری تھی۔ افادا الصلاۃ، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ فقال رسول اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، انما ذالک ارقن، یہ تو ایک رگ پھٹنے کا خون ہے، ولیس بالحیضۃ، حیض کا خون نہیں کہ تو نماز چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ فاذا اقبلت الحیضۃ، جب تیرے حیض کے ایام آ جائیں، فترکی الصلاۃ، نماز چھوڑ دے، فاذا یعنی اتنے دن نماز چھوڑ دے، فاذا ذهب قدرها، جب اتنے دن چلے جائے، فاغسلی عنک الدم، اپنے آپ سے خون صاف کر کے غسل کر لو، وصلی، اور نماز پڑھو۔ اور یہ صحیح بخاری اور مسلم کی صحیح حدیث ہے، صحیحین کے اندر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس سے مزید اور وضاحت موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرماتی ہیں، سالت امراتن، ایک عورت نے اللہ کے نبی سے آ کر سوال کیا، قالت، اس نے کہا، انی استحاض فلا اطہر، کہ میں مستحاضہ ہو جاتی ہوں اور مطلب مستحاضہ عورت ہوں اور خون مجھے رکتا ہی نہیں، مطلب میں پاک ہی نہیں ہوتی کبھی، افادا الصلاۃ، تو کیا نماز کو چھوڑ دوں؟ قالت، آپ نے فرمایا، اللہ نہیں، ایسا نہیں کرنا، ولکن دعی قدر تلک الایام، اتنے دن جتنے دن تیری عادت ہے وہ چھوڑ دے، واللیالی، اتنی راتیں، التی کنتی تحیضین فیہا، جن ایام میں تجھے حیض آتا تھا پہلے، تم مغتسلی، پھر غسل کر لے، وستثفری بثوب وصلی، اور شرمگاہ کو کپڑے سے مضبوطی سے باندھ لے اور نماز پڑھ لے۔ اب یہ سنن نسائی ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں عورت کو پاک کرنے کا طریقہ بھی بتایا اور اس کو یہ بھی بتا دیا کہ اگر خون نہیں روک رہا تو اس نے کیسے روکنا ہے، اور اس کے بعد نماز کے اندر اگر خون آتا بھی رہے، جب اس نے باندھ لیا ہے تو پھر نماز کو جاری رکھے۔ اور یہاں اللہ اکبر، شریعت کی جامعیت واضح ہوتی ہے، شریعت کا کمال واضح ہوتا ہے، اور یہاں ایک اور اہم پوائنٹ، نقطہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ شادیاں کرنے کی حکمت یہ تھی کہ تاکہ نبی کریم علیہ السلام کی جو ازواج مطہرات ہیں، وہ گھر کے جو عورتوں کے مخصوص مسائل اور احکام ہیں، وہ پوری امت تک آگے جو ہے اس کو منتقل کریں۔ کہیں حضرت عائشہ مسئلہ بیان کر رہی ہیں، اگر ان سے کوئی رہ جاتا ہے ام سلمہ بیان کر رہی ہیں، اگر ان سے کوئی رہ جاتا ہے سیدہ حفصہ بیان کر رہی ہیں، اگر ان سے رہ جاتا ہے سیدہ زینب بیان کر رہی ہیں، اگر ان سے رہ جاتا ہے جویریہ بیان کر رہی ہیں، اگر ان سے رہ جاتا ہے خدیجہ بیان کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات نے جتنے بھی، اور آپ دیکھیں گے ان سے جو روایات احادیث ہیں، وہ اکثر عورتوں کے احکام اور مسائل کے بارے میں، اور میں کہتا ہوں کہ شاید ہی کسی مذہب کے اندر اس قدر تفصیل کے ساتھ، ڈیٹیل کے ساتھ طہارت کے مسائل کو بیان کیا گیا ہو۔ اس وجہ سے صحابیات جو ہیں اللہ کے نبی سے آ کر باقاعدہ شریعت کو پوچھنے کے لیے پہلے تمہید باندھا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بات سے حیا نہیں کرتا، اگر یہ ہو جائے تو ہم کیا کریں، اگر یہ ہو جائے تو آپ کیا کریں۔ اس وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انصار کی عورتیں جو ہیں وہ بہت بہترین عورتیں ہیں کہ جب ان کو کسی مسئلے کے اندر کوئی اشکال ہوتا ہے تو آ کر پوچھ لیتی ہیں۔ تو شریعت کے اندر ہر طرح کا حل موجود ہے، اور اس قدر ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ حل موجود ہے کہ جو مخصوص مسائل ہیں ان کو بھی اس طرح وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، چونکہ طہارت کا مسئلہ انتہائی حساس مسئلہ ہے، طہارت کا مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، اور اس وجہ سے بہت ساری خواتین ایسی ہیں، اللہ جانتا ہے، کبھی ہم وہاں مطلب ریڈیو پہ، ٹی وی جو سعودی عرب، وہاں ہم سنتے تھے، کئی بچیاں سوال کرتی تھی مفتی مملکہ سے، وہاں جو مفتی ہیں، کئی بچیاں، اللہ جانتا ہے، ہم نے اپنے کانوں سے سوال سنا کہ ایک بچی کہہ رہی ہے، جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مخصوص ایام میں نماز نہیں پڑھنی، میں تو نماز پڑھتی رہتی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مخصوص ایام میں قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، مطلب یہ فلاں کام نہیں کرنا، مسجد میں نہیں جانا، میں تو جاتی تھی، نماز بھی پڑھتی تھی، سب کچھ۔ اور کئی بچیوں نے یہ بھی سوال کیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں روزہ بھی نہیں رکھتے، ہم تو روزہ رکھتی رہتی تھی۔ مطلب آپ تصور کریں کہ اس قدر میں اپنے کانوں سے یہ سوالات سنے، تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔
میں نے کئی دفعہ پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اگر بچے کے مسائل ہیں تو باپ اس کو بتائے، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. بچے باپ کو چاہیے اپنے بیٹے کو جب بلوغت کے قریب پہنچے تو اس کو بتائے، اگر نہیں بتا سکتا تو کسی ایسے عالم کی طرف ریفر کر دے کہ جو اس کو بتا دے کہ بھئی یہ مسائل ہیں موٹے موٹے. کسی دوست کو کہہ دے کہ بھئی آپ اس کو اس انداز میں بتا دو. اس طرح ماں کو چاہیے کہ اگر وہ بچی کو یہ مسائل نہیں بتا سکتی شرم کی وجہ سے تو کسی اپنی سہیلی کو کہہ دے، کسی دوسری عورت کو کہہ دے کہ وہ اس کو سمجھا دے. لیکن اگر یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ بہت سارے گھرانوں کے یہ سوال سامنے آتے ہیں، کئی بچیاں نماز پڑھتی رہتی مخصوص ایام میں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کئی روزے رکھتی رہتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اور اگر کئی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں ابھی ہم مطلب کہ نماز ہی نہیں پڑھتی، نماز ہی نہیں پڑھتی، وہ ان کو پتہ نہیں کہ یہ بلوغت کی علامت ہے. جیسے مرد کے اندر ایسے عورت کے اندر یہ بلوغت کی علامت ہے. تو بڑے حیران کن اس طرح کے واقعات جو ہے وہ سننے کو ملتے ہیں. ہاں تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے ہاں. بعض لوگ کہتے ہیں جی بچوں کو ہم اس طرح کے مسائل کیوں بتائیں، مطلب اس طرح کے مسائل تو بچوں کو نہیں بتانے چاہیے. تو اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے بالغ ہونے کے بعد ان کو یہ پتہ نہیں کہ ہمارے اوپر نماز واجب ہو چکی ہے، سارے احکامات اب ہم مکلف بن چکے ہیں، پابند ہو چکے ہیں احکامات کے، اور جو بڑے آدمی پر احکامات ہیں وہ ہمارے اوپر لاگو ہو چکے ہیں. اور بچیاں جو ہیں وہ ان ایام کے اندر مخصوص ایام میں نمازیں پڑھتی رہتی ہیں اور روزے رکھتی رہتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. نہ ماں بتائے ان کو، نہ بچیوں کو پتا ہو، نہ باپ بچے کو بتائے، نہ اس کو پتا ہو. دیکھیے یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کلاس میں ذکر کیا ہے کہ اگر بچے کے حوالے سے کوئی چیز ہے تو وہ باپ کو چاہیے کہ اس کو خود اگر گائیڈ نہیں کر سکتا تو اپنے کسی دوست کو یا کسی استاد کو، کسی عالم کو کہہ دے کہ بھئی آپ اس کو اس طرح کے مسائل میں، میرا بچہ بلوغت کے قریب پہنچ چکا ہے تو آپ اس کو یہ چیزیں بتا دیں. اور اس طرح اگر ماں اپنی بچی کو اس طرح کے مسائل میں مطلب گائیڈ نہیں کر سکتی شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے، ٹھیک ہے یہ موجود ہے اس کے اندر، تو کسی اپنی سہیلی کو کہہ دے یا کسی اور فیملی کی خاتون کو کہہ دے جب وہ دیکھے کہ بچی بلوغت کے قریب ہے تو اس کو یہ مسائل بتائے جائیں. یہ نہ ہو کہ وہ جیسے میں سن رہا تھا کئی دفعہ ریڈیو پہ، میں نے سعودی عرب میں اذاعت القرآن الکریم کے اندر بچیوں کے سوالات آتے تھے، کہتے جی میں تو روزے رکھتی نہیں ہوں رمضان کے اندر، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. مطلب اس طرح کے سوالات بھی ہوتے ہیں. تو پھر یہ نتیجہ ہوتا ہے. چلیے خیر، تو ظہر کی نماز کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو اس کے اول وقت میں پڑے گی. اس کو جمع سوری کہتے ہیں، اس کو جمع سوری کہتے ہیں کہ یہ صورت جمع کی ہے لیکن حقیقت میں جمع نہیں، یعنی شکل جمع کی ہے لیکن حقیقت میں جمع نہیں. کیونکہ جمع کے اندر تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز کو پڑھا جاتا ہے، لیکن یہ ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھ رہی ہے، لیکن ظہر کو اس کے آخری وقت میں اور عصر کو اس کے اول وقت میں. تو اس کو جمع سوری احناف کہتے ہیں. لیکن یہ وہ اور موضوع میں لیتے ہیں اس کو، وہ کہتے ہیں جمع جائز نہیں، مطلب جمع سوری جائز ہے. تو پھر وہ جمع کیا ہے؟ لیکن یہاں مقصود یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیمات دی ہیں کہ چونکہ اس نے غسل کرنا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ظہر عصر کا ایک غسل کر لو، مغرب عشاء کا ایک غسل کر لو. تو اس کا مطلب ظہر کو مؤخر کر کے، لیٹ کر کے اس کے آخری وقت میں پڑھے، اور بیچ میں تھوڑا ہی فاصلہ ہوگا کہ وہ عصر کو اول وقت میں کر کے پڑھ لے. تو اس طرح کر کے یہ صورت جمع کی بن جائے گی لیکن حقیقت میں جمع نہیں ہوگی. اسی طرح مغرب کو تھوڑا لیٹ کر کے آخری وقت میں پڑھے اور عشاء کو مقدم کر کے اس کے اول وقت میں پڑھے اور غسل کرے. لیکن یہ مستحب ہے غسل کرنا، یہ واجب نہیں ہے. واجب اس پر وضو کرنا ہے جیسے میں نے بتایا. تو اس طرح کر کے تین غسل بنتے ہیں، اس طرح کر کے تین غسل بنتے ہیں. تو اس طرح مغرب اور عشاء میں کرے، یعنی مغرب اور عشاء کے لیے ایک ہی غسل کر کے مغرب کو اس کے آخری وقت میں اور عشاء کو اس کے اول وقت میں پڑھ لے، اور فجر میں تیسرا غسل کرے الگ. حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تلجمی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تلجمی، کہ آپ اچھی طرح جو ہے وہ شرمگاہ کو مضبوطی سے باندھ لو روئی کے ٹکڑے سے. وتحیضی فی کل شہر، اور ہر مہینے میں حیض شمار کرو، فی علم اللہ، اللہ کے علم کے مطابق، ستۃ ایام او سبعۃ ایام، 6 دن یا 7 دن، یعنی جو عادت ہے اس کے مطابق اتنے دن رکی رہو نماز سے، دیگر عبادات سے. لیکن جب یہ 6 یا 7 دن گزر جائیں تو پھر جو ہے وہی جو طریقہ کار ہے کہ وہ یعنی نماز کو جاری رکھے گی. نماز کے وقت میں داخل ہونے کے بعد اگر غسل کرنا چاہے تو غسل کرے، اور اگر غسل نہیں تو کم از کم جو ہے وضو کرنا یہ واجب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَحَيَّضِي فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ، اور اللہ کے علم کے مطابق ہر مہینے 7 یا 6 دن جو ہے وہ حیض شمار کر، اور باقی پورے دن، اس پورا مہینہ جو ہے 27 دن یا 26 دن جتنے بھی بنتے ہیں وہ استحاضہ شمار کرنا ہے. اور استحاضہ کے اندر وہ مستحاضہ ہے، اور اس صورت کے اندر وہ نماز پڑھے گی جیسا کہ اس کی وضاحت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ثم اغتسلی غسلا،
پھر غسل کرنا مطلب کہ جیسے حیض کا غسل کیا جاتا ہے، فصلی اور نماز پڑھنا شروع کر دے، چاہے خون آتا بھی رہے چونکہ وہ استحاضہ کا خون ہے، وصومی اور روزے رکھ، کتنے 23 او 24 یا 23 دن یا 24 دن، وآخر الظہر اور ظہر کو مؤخر کر، وقدم العصر اور عصر کو مقدم کر، واغتسلی لہما غسلا اور ان دونوں کے لیے ایک غسل کر، وآخر المغرب وعجل العشاء اور مغرب کو مؤخر کر اور عشاء کو معجل یعنی جلدی کر، واغتسلی اور غسل کر، لہما ان دونوں کے لیے غسلا غسل کرنا، اور اس کا مطلب فجر کو الگ، ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ فجر کا الگ کر، وہذا احب الامرین الیہ اور یہ زیادہ محبوب ہے دو کاموں میں سے میرے نزدیک، یعنی ان دو اختیارات میں سے یہ زیادہ افضل ہے، اور وہ کیا ہے کہ تو زور اثر کے لیے جو ہے وہ ایک الگ غسل کر اور مغرب عشاء کے لیے الگ غسل کر، اور زور کو مؤخر کر کے اس کے آخری وقت میں لے جا اور عصر کو مقدم کر کے اس کے اول وقت میں لے آ، اس طرح مغرب کو مؤخر کر کے اس کے آخری وقت میں لے جا اور عشاء کو مقدم کر کے اس کے اول وقت میں لے آ، تو اس طرح کر کے 3 غسل ہو جائیں گے، فجر کے لیے الگ اور 2 ان کے لیے، اور جمع ہو جائے گی، جمع سوری ہے لیکن حقیقت میں یہ جمع نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ مسند احمد کی حدیث حسن درجے کی یہ روایت ہے۔ نمبر 3، تیسرا آپشن یہ ہے عورت کے پاس، مستحاضہ عورت کے پاس، کہ ہر نماز کے لیے الگ غسل کرے، ہر نماز کے لیے الگ غسل کرے، یہ مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت طاقت رکھتی ہے اس بات کی کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کر سکتی ہے تو یہ اس کے لیے مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق بولتا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے حسب استطاعت ڈرتے رہو۔ تو ایک عورت اگر جو ہے وہ کہتی کہ ٹھیک ہے میں زور اثر اور مغرب عشاء ہر میں ایک میں تو نہیں کر سکتی، لیکن اگر میں روزانہ زور اثر میں کر لوں اور اس طرح کر کے جمع کروں، کہیں گے ٹھیک ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ وضو ہر نماز کے لیے کرنا لازم۔ کچھ تنبیہات اس مسئلے سے متعلق، وہ یہ ہے کہ مستحاضہ کے نماز کے لیے وضو کر لینے کے بعد بہنے والا خون اس کے وضو پر مؤثر نہیں ہوگا۔ مستحاضہ کے نماز کے لیے وضو کر لینے کے بعد جو نماز کا وقت داخل ہو گیا، اس نے وضو کر لیا نماز کے لیے اور اس نے جو ہے وہ اچھی طرح مضبوطی سے خون وغیرہ روکنے کا انتظام کر لیا، تو اس کے بعد یہ خون کا نکلنا اس پر مؤثر نہیں ہوگا، وہ جس مقدار میں بھی ہو۔ مستحاضہ سے ہم بستری یا جماع کرنا جائز ہے کہ نہیں، اس میں فقہائے کرام کے درمیان اختلاف ہے، لیکن راجح اور صحیح بات یہ ہے کہ جائز ہے مستحاضہ عورت کے ساتھ، کیونکہ شریعت میں اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں۔ جمہور فقہا کا قول یہی ہے کہ جائز ہے، ہم بستری کی جا سکتی ہے۔ حضرت حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ہم نے ابھی حدیث پڑھی کہ ان کے خاندان کے اندر یہ بیماری تھی، یہ تقریباً اکثر بہنوں کو یہ مسئلہ تھا استحاضہ کی بیماری کا، یہ مستحاضہ رہتی تھی، تو کہتی ہیں کہ انہا کانت مستحاضۃ، کہ یہ مستحاضہ تھی، وکان زوجھا یجامعھا، اور ان کے شوہر ان سے ہم بستری کرتے تھے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، اور اگر یہ غلط ہوتا تو اللہ کے نبی السلام پہ وحی کر دی جاتی، اور ویسے بھی صحابی کا فعل ہے۔ تو یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے اور حسن درجے کی حدیث ہے، حسن درجے کی روایت ہے۔ جب عورت کے رحم سے کسی زخم یا آپریٹ کے سبب یا آپریشن کے سبب خون نکلے تو اس کی 2 حالتیں ہیں، اس کی 2 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اسے اس بات کا یقین ہو کہ اسے حیض نہیں آئے گا، تو اس صورت میں یعنی ایسے ایام میں وہ خون نکل رہا ہے کہ جن ایام میں اس کو قریب کوئی امید بھی نہیں کہ خون آئے گا مینسس کا یا اس طرح کا مسئلہ ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے حیض کے احکام ثابت نہیں ہوں گے، اس کے لیے حیض کے ایام اور احکام ثابت نہیں ہوں گے، لہٰذا وہ کسی بھی نماز کی ادائیگی سے نہیں رکے گی، اور ایسا نکلنے والا خون کسی علت یا فساد کا خون شمار ہوگا، اور اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے علیحدہ وضو کرے۔ دوسری حالت، اسے حیض کے آنے کا امکان ہو، پہلے یہ کہ قریب کو ایام نہیں، تو اس صورت میں اس کا حکم وہی ہوگا جو استحاضہ کا ہے۔ پھر وہ کیا ہوگا کہ وہ اگر تو وہ رنگ اور وہ ساری چیزیں وہی ہیں اور دن وہی ہیں، اتنے دن رک جائے گی، اور باقی جو دن ہیں وہ 23 یا وہ 24 جتنے بھی بنتے ہیں وہ اتنے دن جو ہے وہ نمازیں پڑھے گی، اور باقی 6 دن یا 7 دن جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے وہ اندازے سے یا اپنی خواتین کے دیگر، اگر وہ مطلب کہ ابھی آغاز ہی ہے اس کو، تو آغاز میں دیگر خواتین جو خاندان کی ہیں ان سے وہ پوچھ کر اس مسئلے پر عمل کرے گی۔ اچھا، اگر مستحاضہ کے حیض کی عادت معین اور مقرر ہو اور وہ استحاضہ اور حیض کے خون میں فرق کرنا بھی جانتی ہو، تو راجح یہی ہے کہ وہ عادت پر عمل کرے، فرق کرنے پر نہیں۔ ہاں اگر اسے عادت مخصوص ایام یاد نہ رہیں تو پھر فرق کرنے پر عمل کرے، وگرنہ اگر عادت ہے تو عادت پر عمل کرے، کیونکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے عادت کو ذکر کیا، لہٰذا اس کا اعتبار کرے گی۔ اچھا، یہاں تک تو مسئلے تھے، ہم نے استحاضہ کا مسئلہ پڑھا، ہم ترتیب سے چل رہے ہیں، پہلے حیض کے پھر استحاضہ کے، اب نفاس کے کچھ مسائل ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو نفاس جو ہے یہ اصل میں
نفیسا ینفسو، سمع یسمعو اور کرما یکرم، اس دونوں سے یہ مصدر آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بچہ جننا یا خون کا خارج ہونا جو بچے کی ولادت کے وقت خارج ہوتا ہے. کہا جاتا ہے نفیست المرأۃ، عورت نے بچہ جنم دیا. تو یہ اصل میں بچہ جننے پر اطلاق ہوتا ہے، لیکن اس کا اطلاق بعد میں خون پر ہونے لگا، جو کہ عورت کے رحم سے بچہ جننے کے وقت ولادت سے پہلے یا ولادت کے دوران یا ولادت کے بعد جو ہے وہ خارج ہوتا ہے. شرعی اعتبار سے نفاس سے مراد وہ خون ہے جو عورت کی شرمگاہ سے بچے کی ولادت کے وقت یا اس کے پہلے یا اس کے دوران یا اس کے بعد خارج ہوتا ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلے والا خون اس کو نفاس کا خون نہیں کہیں گے، وہ عام ہی خون ہے، لہٰذا اس وقت کے اندر اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکی یا وقت تھا نماز کا تو وہ اس کی قضا دے گی بعد میں. لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ولادت سے پہلے بھی خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے کچھ لمحات تو وہ بھی جو ہے وہ نفاس کے حکم میں ہوگی، لہٰذا اس مدت میں گزری ہوئی نمازوں کو وہ قضا نہیں دے گی، بلکہ وہ جیسے حیض اور نفاس کے دیگر احکام اور مسائل ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے گی. اب یہاں ایک مسئلہ ہے، اور مسئلہ یہ ہے بالکل پہلے مسئلے سے ملتا جلتا ہے، وہ یہ ہے کہ نفاس کی مدت کیا ہے. نفاس کی مدت کیا ہے؟ نفاس کے خون کی کم از کم کوئی مدت متعین نہیں، جیسے ہم نے حیض کے اندر کہا کہ اس کی کم از کم زیادہ سے زیادہ کوئی مدت نہیں. ہاں البتہ بعض احادیث کے اندر زیادہ سے زیادہ مدت کا 40 دن، بعض علماء نے اجماع کا بھی دعویٰ کیا ہے، بعض علماء نے اجماع کا دعویٰ بھی کیا. لیکن اگر کوئی علماء کسی مسئلے پر اس طرح کے مسئلے پر اجماع کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 40 دن سے زیادہ اگر خون آتا رہے تو وہ نفاس نہیں ہوگا؟ نہیں، یہ غالباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالباً 40 دن ہو سکتا ہے، لیکن یہ حتمی نہیں کہ ہر عورت کے ساتھ. اس سے کم بھی بعض خواتین کو آتا ہے، بعض کو اس 40 دن سے اوپر بھی چلا جاتا ہے. تو پھر اجماع کا فائدہ نہیں رہا، پھر اجماع کا کوئی فائدہ نہیں رہا. تو نفاس کے خون کی کم از کم مدت متعین نہیں، لہذا نفاس کا خون رکتے ہی عورت غسل کر کے پاک ہو جائے گی اور نماز پڑھے گی، چاہے 40 دن سے کم ہو، چاہے 40 دن پورے ہوں، چاہے 40 دن سے اب اوپر چلا جائے. نفاس کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مدت 40 دن ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجمع اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة 40 يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. تو حضرت امام ترمذی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اس کے بعد دیگر جو ائمہ اور علماء ہیں ان کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت جو نفاس کے اندر ہے وہ 40 دن تک نماز چھوڑے گی. ہاں اگر اس سے پہلے پاک ہو جاتی ہے تو پھر وہ غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے گی. لیکن بعض عورتیں جو ہیں، یہاں بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو قابل تنبیہ ہے، اور وہ یہ کہ بعض عورتیں یہ ذہن بنا کے بیٹھ جاتی کہ ہم نے 40 دن پورے ہی کرنے ہیں، اس کو چلے کا نام دیتے ہیں کہ ہم نے 40 دن پورے ہی کرنے ہیں، چاہے وہ 20 دن کے بعد پاک ہو جائے نمازیں پڑھتی نہیں، کوئی احکامات روزے نمازیں سب کچھ چھوڑ دیتی. اور یہ بہت بڑا حساس مسئلہ اور اہم مسئلہ ہے. یعنی یہ 40 دن پورے کرنا لازم نہیں ہے جیسے نام اس کو دیا جاتا ہے چلے کا، یہ مسئلہ نہیں ہے. یہاں مراد نفاس کی حالت ہے، چاہے وہ 40 دن سے پہلے پاک ہو جائے تو 40 دن سے پہلے اس کو غسل کر کے نماز پڑھنی ہوگی، اور چاہے 40 دن سے اوپر چلا جائے تو 40 دن سے اوپر بھی اگر خون چلا جاتا ہے تو تب بھی وہ اس کو جو ہے وہ جتنے دن خون آئے گا اس کو دیکھے گی. اگر تو خون واقعی وہی نفاس والا خون ہے تو اس صورت کے اندر وہ نماز نہیں پڑھے گی، اور اگر نفاس کے علاوہ کوئی اور خون ہے تو پھر استحاضہ کا خون سمجھ کر وہی احکامات پہ عمل کرے گی جو ہم نے استحاضہ کے بارے میں مستحاضہ عورت کے لیے پڑھے ہیں. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ یہاں کوئی اجماع کا فائدہ نہیں. اجماع کا فائدہ ہم یہ کہہ سکتے کہ غالباً اکثر 40 دن ہوتے ہیں، لیکن اس سے کم اگر ہو جائے تو امام ترمذی خود نقل کر رہے ہیں الا ان ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي، تو اگر اس سے پہلے پاک ہو جاتی ہے تو پھر وہ غسل کرے اور نماز پڑھے. کچھ تنبیہات ہیں اس مسئلے سے متعلق. اگر نفاس کا خون 40 دن سے تجاوز کر جائے اور اس کے فوراً بعد عورت کی عادت یا حیض کے مخصوص ایام آ جائیں تو وہ نفاس والی عورت اس خون کو حیض شمار کرے گی، اور اگر اس کے مخصوص ایام یا عادت نہ ہو تو اسے استحاضہ شمار کرے گی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے. پہلی صورت میں نماز نہیں پڑھے گی اور دوسری صورت میں نماز پڑھے گی کیونکہ اس کا حکم استحاضہ والا ہے، کیونکہ اس کا حکم استحاضہ والا ہے. نمبر 2، اگر بچہ جنم لینے کے بعد عورت کو نفاس کا خون آئے ہی نہ، اور یہ بہت کم ہے، اور یہ بہت کم ہے لیکن سننے میں آیا ہے کہ بعض خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو اگر ولادت کے بعد خون آئے ہی نہ تو اس کا مطلب 40 دن پورے کرے گی؟ نہیں، بلکہ وہ پاک ہو کر نماز پڑھے گی، پاک ہو کر نماز پڑھے گی. اگرچہ کچھ اگر واقعی مطلب کہ اس کو مطلب کہ طبی طور پہ اگر کوئی نقصان ہے غسل کرنے کا یا اس طرح کا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، اس کو مطلب کہ کچھ دن مؤخر کر لے یا تیمم کر لے. اگر واقعی اگر مطلب آپ عورتیں اس عمر کے اندر اگر اس وقت کے اندر
سوری جسم ان کا بہت نازک ہوتا ہے، تو اگر واقعی غسل کرنے سے جسم کے کوئی نقصان ہو، سائڈ افیکٹ کا خطرہ ہو کہ سائڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں اس کے، پھر وہ تیمم کر کے جو ہے وہ نماز پڑھتی رہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو تو مثلا 10 دن کی ولادت، بچے کی ولادت 10 دن کے بعد یا 15 دن کے بعد اگر کوئی نقصان نہیں غسل کرنے سے، گرم پانی سے غسل کرنے سے، تو وہ غسل کرے گی اور نماز جائے گی۔ اگر خون نہیں آیا تھا اس صورت میں، نفاس کا خون اگر نہیں آیا تو اس صورت میں ہم یہ مسئلہ پڑھ رہے ہیں۔ نمبر 3، اگر عورت 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو جائے لیکن اس کے بعد اسے پھر دوبارہ خون آ جائے، تو اس صورت میں راجح یہی ہے کہ وہ قرائن پر عمل کرے گی۔ اگر تو وہ خون نفاس کا ہو تو نفاس کے حکم میں ہوگا، اور اگر نفاس کا نہ ہو تو اس کو اپنے آپ کو پاک تصور کرے گی اور استحاضہ عورت کی طرح وہ نماز جاری رکھے گی۔ یعنی اگر اس کو خون آیا کچھ دن، 10-15 دن خون آیا، پھر رک گیا، اس نے طہارت حاصل کر لی، نماز جاری رکھی، پھر اس کو دوبارہ پھر خون آ گیا، تو اب وہ خون جو ہے وہ قرائن دیکھے گی، مطلب یہ خون زیادہ کس سے ملتا جلتا ہے۔ اگر تو پہلے والا ہی تھا جو پہلے آ رہا تو پھر تو وہ نفاس والا ہی شمار کرے گی، اور اگر اس سے مختلف ہے تو پھر وہ اس کو جو ہے وہ جیسے استحاضہ کی بیماری کے اندر عورت مستحاضہ کرتی ہے ایسے ہی وہ عورت جو ہے وہ کرے گی۔ میرے خیال یہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے بعد میں۔ حیض اور نفاس پہ مرتب ہونے والے احکام کیا ہے؟ یعنی ان صورت کے اندر ہم نے استحاضہ کے تو تفصیل سے پڑھ لیے، لیکن حیض اور نفاس کی صورت میں کچھ احکامات لاگو ہوتے ہیں اور ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نماز حائضہ اور نفاس والی عورت پر ہر قسم کی نماز نفلی یا فرضی پڑھنا حرام ہے، اور پاک ہونے کے بعد اس پر ان کی قضا نہیں ہے۔ نماز کا مسئلہ، اس صورت میں نماز پڑھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ نجس ہے، عورت ناپاک ہے، تو اس صورت میں نماز کیسے پڑھ رہی؟ اور بعض علماء نے تو اس کو بہت بڑا کبیرہ گناہ تصور کیا ہے، جو آدمی باوجود اس کے کہ اس کو پتا ہے کہ میں پاک نہیں ہوں اور پھر وہ نماز پڑھتا ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم کی تلاوت، اس کی تفصیل بما اختلاف ہم پڑھ چکے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے ہم تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ پڑھ چکے، اور میں نے وہاں یہ بتایا تھا کہ اس مسئلے کو ہم جنبی پر قیاس نہیں کر سکتے، اس مسئلے کو ہم جنبی پر قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ جنبی کی جنابت عارضی ہوتی ہے، کیونکہ جنبی کی جنابت عارضی ہوتی ہے اور وہ جب چاہے غسل کر سکتا ہے، اور اس کو حکم بھی ہے کہ وہ فوراً جو ہی نماز کا وقت ہو غسل کرے۔ لیکن جو نفاس اور حیض والی عورت ہے اس کے اختیار میں نہیں کچھ، جب تک اس کی مدت پوری نہ ہو جائے اور خون رک نہ جائے۔ اس وجہ سے ہم دونوں کو ایک دوسرے پہ قیاس نہیں کر سکتے، اس کے احکامات مختلف ہیں اور وہ ہم سارے پڑھ چکے ہیں پہلے۔ نمبر 3، ذکر و تسبیح، حالت حیض اور نفاس میں ذکر و اذکار کرنے، قرآن کریم کی تلاوت سننے اور اسلامی کتب پڑھنے کے جواز میں کسی کا بھی کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن کریم کو چھونے کے بارے میں، مسجد جانے کے بارے میں، مسجد ٹھہرنے کے بارے میں، یہ سارے مسئلے ہم پڑھ چکے ہیں، یہ تفصیل کے ساتھ ہم سارے مسائل پڑھ چکے ہیں۔ روزہ، حائضہ اور نفاس والی عورت پر نفاس اور فرضی روزہ رکھنا حرام ہے، نفلی اور فرضی روزہ رکھنا حرام ہے، اور ان پر حالت حیض یا نفاس میں چھوڑے گئے روزوں کی قضا ہے۔ یعنی حائضہ اور نفاس والی عورت پر نفلی فرضی روزہ رکھنا حرام ہے، اور ان پر حالت حیض یا نفاس میں چھوڑے گئے روزوں کی قضا جو ہے وہ دینا ہوگی۔ جماع اور ہم بستری، حائضہ اور نفاس والی عورت سے جماع یا ہم بستری کرنا حرام ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ آیت کا ترجمہ معروف ہے، اور وہ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، تو فرما دیجئے یہ ایک طرح کی گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء، تو عورتوں سے ان مخصوص ایام میں الگ رہو، فی المحیض، حیض میں، ولا تقربوهن، ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، حتیٰ کہ وہ ان کا حیض منقطع ہو جائے، فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، پس جب وہ اچھی طرح طہارت حاصل کر لیں، غسل کر لیں۔ علماء کہتے ہیں پہلے یطہرن سے مراد حیض کا رکنا ہے، اور دوسرا تطہرن سے مراد غسل کا کرنا ہے۔ تو جب وہ غسل کر لیں، اچھی طرح پاک ہو جائیں، فاتوہن، تو آؤ ان کے پاس میں، نہیں تو امرکم اللہ، جہاں تمہیں اللہ نے حکم دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کثرت سے توبہ کرنے والوں اور کثرت سے پاک صاف رہنے والوں سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، تم حائضہ سے ہر طرح کا معاملہ کر سکتے ہو سوائے جماع کے، ہم بستری نہیں کرنی، اس کے علاوہ تم جو ہے وہ بوسو کنار وغیرہ اس طرح کا تم جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تم کر سکتی ہو، اور یہ کر سکتے ہو، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
جس شخص نے جانتے ہوئے اپنی بیوی سے حالت حیض یا نفاس میں جمع کیا وہ بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا. اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. بہت سارے ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کو لوگ نہیں جانتے، اور وہ مخصوص ایام کے اندر بھی جو ہے وہ میاں بیوی تعلق قائم رکھتے ہیں، ان کو اس چیز کا علم ہی نہیں. اور یہ کئی بیماریوں کا موجب ہے، اور یہ کئی بیماریوں کا موجب اور سائڈ افیکٹ ہے اس کے بہت زیادہ. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے چیزیں حرام کی ہیں نا وہ ہماری منفعت اور ہماری مصلحت کے لیے، اور جو اللہ نے حلال کی وہ بھی ہماری مصلحت اور ہماری منفعت کے لیے. اس وجہ سے انسان اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن یہ تب انسان کو پتہ چلتا ہے جب انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ اس کے سائڈ افیکٹ ہے، اور ہمارا تو ایمان ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے وہ ہمارے لیے اس کے اندر نقصانات ہیں. تو اس کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ہے کہ اگر کوئی ایسا کر لے تو اس پر جو ہے وہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس پر توبہ ہے، اور دینار یا کم از کم نصف دینار کفارہ ہے. لیکن یہ واجب نہیں ہے، علماء کہتے ہیں کہ یہ مستحب اور افضل ہے کہ دیا جائے. لیکن کفارہ بعض علماء کہتے ہیں واجب نہیں، لیکن بعض اس کو واجب سمجھتے ہیں، کیونکہ جو واجب چیز ہوتی ہے نا اس کے اندر او یا اس کے اندر شک نہیں ہوتا، اس کے اندر یعنی آپ سمجھ لیں مقدار متعین ہوتی ہے، جبکہ اس حدیث کے اندر مقدار متعین نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذی یاتی امرأتہ وہی حائض، جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اس حال میں کہ وہ حائضہ ہو، جو اپنی بیوی کے پاس آتا ہے اس حال میں کہ وہ حائضہ ہو، تو فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا یتصدق بدینار او نصف دینار، کہ وہ ایک دینار یا او نصف دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے. اور یہ حدیث سنن ابی داؤد نسائی ابن ماجہ میں، اور حدیث صحیح ہے، اور حدیث یہ صحیح ہے. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں. اس کا علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ اگر یہ واجب ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ نہ ہوتا کہ وہ دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ کیا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک دینار جو ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ دینار کی مقدار تقریباً 4.15 پوائنٹ، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ 4 گرام سے اوپر بنتا ہے سونا، 4 گرام سے اوپر سونا بنتا ہے یہ. لیکن واجب نہیں ہے. اصل یہ کہ توبہ استغفار ہے، اور دوبارہ توبۃ نصوحہ ہونی چاہیے. چھٹا مسئلہ یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف، حائضہ اور نفاس والی عورت بیت اللہ کا طواف اس کے لیے کرنا حرام ہے. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز کرنے کی اجازت دی حج کے اندر. فرمایا ہر چیز کرو جو حاجی کرتے ہیں سوائے بیت اللہ کے طواف کے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ کے طواف کے لیے چونکہ ایک حدیث کے اندر آپ نے فرمایا یہ نماز کی طرح ہے، بس یہ ہے کہ نماز کے اندر تم گفتگو نہیں کر سکتے اور اس کے اندر تم گفتگو کر سکتے ہو، حضوری بات کر سکتے ہو. اور اس وجہ سے علماء نے اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ بیت اللہ کے طواف کے لیے وضو جو ہے وہ واجب ہے، وضو لازم، وضو شرط ہے، وضو ہونا چاہیے تب طواف شمار ہوگا، وگرنہ طواف شمار نہیں ہوگا. ساتواں مسئلہ یہ کہ مسجد سے گزرنا اور اس میں ٹھہرنا، اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم نے جنبی اور جنابت اور یہ سارے مسئلے پڑھے تو وہاں ہم نے یہ مسئلہ جو ہے ڈسکس کیا تھا، ہم نے یہ پڑھا تھا. آٹھواں مسئلہ طلاق دینا. حالت حیض میں بیوی کو طلاق دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدۃ، کہ اے نبی جب تم اپنی بیویوں کو، اپنی عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت میں طلاق دو، مطلب عدت میں حالت طہر میں ان کو طلاق دو. یہاں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ کہ حالت حیض میں اصل تو یہ کہ طلاق دینا جائز نہیں، لیکن اگر کوئی دے بیٹھے تو کیا طلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق طلاق بدعی ہے، یعنی سنی طلاق نہیں، سنت کے مطابق نہیں. لیکن واقع ہوگی یا نہیں اس میں اختلاف ہے، جس کی تفصیل کتاب الطلاق میں انشاءاللہ ہم نکاح اور طلاق کے جب احکام اور مسائل پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں دلائل کے ساتھ اس مسئلے کو ہم پڑھیں گے. لیکن راجح اس میں یہ کہ ایسی طلاق واقع ہو جاتی ہے، ایسی طلاق واقع ہو جاتی ہے. بعض علماء کے یہاں نہیں ہوتی، لیکن انشاءاللہ یہ تفصیلی ہمارا مسئلہ جو ہے اختلاف اور دلائل اور راجح کے ساتھ انشاءاللہ کتاب الطلاق کے اندر آئے گا، واللہ اعلم. حائضہ کو مندرجہ ذیل صورتوں میں طلاق دینا جائز ہے. حائضہ کو ان صورتوں میں طلاق دینا جائز ہے. نمبر 1، جب اسے دخول سے قبل طلاق دے دی جائے، یعنی کچھ صورتیں مستثنا ہیں جن صورتوں میں عورت کو حیض کی حالت کے اندر بھی طلاق دی جا سکتی ہے. نمبر 1، جب اسے دخول سے قبل طلاق دی، رخصتی سے پہلے اگر کسی عورت کو طلاق، خالی نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی، کسی نے طلاق دے دی، اب اس صورت میں اس کو حالت حیض کے اندر بھی اگر طلاق دے دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی، کیونکہ اس حالت میں اس پہ عدت نہیں.
مسئلہ حیض کے اندر طلاق دینے سے اس وجہ سے روکا گیا چونکہ اس طرح عدت لمبی ہو جاتی ہے، اس طرح عدت جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے، اور بھی کئی اس کے اندر احکام ہے۔ نمبر 2، جب عورت حالت حمل میں، یعنی حالت حمل میں دی جائے طلاق اگر، تو اس حالت میں حیض کا کوئی اعتبار نہیں، اگر آئے گا بھی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ حالت حمل کے اندر حیض نہیں آتا، لیکن اگر کسی کو آ بھی جاتا اور عورت حاملہ ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اصل تو حمل کا اعتبار ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم نے آیت کے اندر پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وضع حمل اس کی جو ہے وہ عدت قرار دی ہے کہ جو ہی بچہ جنم لے وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ مسئلہ یہ آخری مسئلہ ہے حیض کے جو اہم مسائل تھے ان میں سے، وہ یہ ہے کہ مانع حیض ادویات استعمال کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی جو حیض کو روکنے کے لیے بسا اوقات خواتین جب عمرے پہ جاتی ہیں، حج پہ جاتی ہیں یا کہیں سفر پہ جاتی ہیں تو یہ ادویات استعمال کرتی ہیں، جن ادویات سے مینسز کو جو ہے وہ کچھ ایام کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے یا روک دیا جاتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ ہیں، اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں۔ تو اس میں علماء نے کہا ہے کہ جو مانع حیض ادویات ہیں مینسز کو روکنے کے لیے، یہ 2 شرطوں کے ساتھ جائز ہیں۔ نمبر 1، نقصان پہنچنے کا امکان یا خدشہ نہ ہو، نقصان پہنچنے کا خدشہ یا امکان نہ ہو، سائیڈ افیکٹ اس کے نہ ہو، یا ایسے ہوں کہ جو نقصان دہ نہ ہو، اتنے زیادہ نہ ہو، کم ہو۔ ایسے تو جتنی بھی ادویات ہیں آپ جانتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی نہ کسی کا اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتا ہی ہے، لیکن اتنے زیادہ نہ ہو کہ عورت کے لیے بعد میں وہ پرابلم بن جائے، اس کے لیے مطلب اگلے مہینوں میں وہ مطلب اس کی عادت جو تھی وہ اس کو پتہ ہی نہ رہے، 2-3 مہینے تک اس کو دوبارہ آئے ہی نہ، پھر دوبارہ آنے کی دعائیاں لیتی رہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے، اگر واقعہ نہیں اس کے سائیڈ افیکٹ یہ کہ عورت کے مینسز بند ہی ہو جائیں، پھر اس کو دعائیاں لینے پڑیں اس کو چلانے کے لیے، اور یہ عورت کے لیے طبی طور پہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عورت کے اندر یہ ایک اس کی صحت کے لیے چیز رکھی ہے، حیض کا آنا اس کے لیے مفید اور صحت کی علامت ہے، نہ آنا یہ اس کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ تو اگر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب یہ مسئلہ ہے، لہذا نقصان کا ڈر نہ ہو، اور اگر عورت جو ہے وہ شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر اور معتبر ڈاکٹر سے مشورہ کرے، اپنے شوہر کی اجازت لے اور ڈاکٹر سے مشورہ کرے، شوہر اجازت دیتا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ کل کو بیمار ہو جائے تو علاج تو شوہر نہیں کروانا ہے نا، پھر وہ کیا ہے میں تو کرواتا ہی نہیں علاج، تو نے مجھ سے پوچھا تھا۔ یعنی کئی ایسے بھی ہوتے ہیں وہ کیا کہ بھائی تم نے جب یہ دوائی لی تھی مطلب میڈیسن لی تھی مجھ سے پوچھا تھا تم نے، اب جاؤ خود ہی علاج کرواؤ، میں ہوتا ہے ایسا۔ تو اس وجہ سے شوہر سے اجازت لینا، اور دوسرا معتبر اور اتھینٹک جو معتبر ڈاکٹر ہے اس سے جو ہے وہ قابل اعتبار اس سے مشورہ بھی کر لیا جائے، اس کے بعد اگر وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے اتنا زیادہ نقصان نہیں، اگر کچھ دن کے لیے ہو تو اتنی 1 گولی لے لو 2 گولی لے لو تو زیادہ نقصان نہیں ہوگا، یا تو پھر ٹھیک ہے، اور شوہر بھی راضی ہو تو پھر انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، بصورت دیگر جو ہے اس سے بچنا چاہیے۔ واللہ تعالی عالم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔